میرے پیارے مسلمان بھائیوں دوستوں، ہمارا نظام شمسی میں زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جس کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ اس زمین پر حضور تشریف لائے اور اسی زمین پر 63 سال سکونت فرمائی، اور اسی زمین پر سبز گنبد والے کی کملی والے کا روزہ مبارک بھی ہے، جہاں انسان اور جن کیا آسمان کے فرشتے بھی حاضری کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی عاشق کے مصطفیٰ نے یہ انمول شعر لکھا اور جنت کو مخاطب ہو کر شعر تحریر کر کے اس نے اپنی حضور سے عقیدت کا حق ادا کیا۔ شعر اس طرح ہے کہ اے جنت بے شک تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت بے شک تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ یہ تجھ میں ضرور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ یہ تجھ میں ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تو کر آ کر طواف میرا، اب اے جنت تو کر آ کر طواف میرا، اس دل میں میرے حضور رہتے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، وہاں عرش پر حضور نے دائیں طرف دیکھا کہ 312 منبر ہیں اور بائیں طرف ایک عظیم و شان منبر جواہرات سے آراستہ نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منبروں کا حال دریافت فرمایا تو خطاب آیا کہ دائیں طرف کے 312 منبر اور پیغمبروں کے لیے ہیں، اور اے حبیب بائیں طرف کا منبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کی دائیں طرف بہشت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ جس وقت تم اے حبیب بائیں طرف والے منبر پر روشن افروز ہوگے تو ضرور ہے کہ دوزخیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا، اور اگر اس وقت جہاں تمہاری امت میں سے کوئی دوزخی بان تو دوزخ میں جانے لگے گا تو آپ کو اس پر ترس آئے گا اور آپ اے حبیب اس کی میرے حضور سفارش کریں گے تو میں آپ کی سفارش پر اس کو معاف کر دوں گا، خاص کہ کوئی تمہارا امتی ہمیشہ کے لیے عذاب دوزخ میں گرفتار نہ رہے گا۔ اس کے بعد رب نے آ کر حضور کو اٹھا لیا اور حجاب کبرائی تک پہنچا کر وہ بھی غائب ہوا اور حضور اس مقام پر تنہا رہ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس مقام پر آپ کو کبریائی کا خوف ہوا تب ناگہان ایک آواز آپ نے حضرت بکر صدیق کی آواز کی مانند سنی کہ اے محمد ذرا توقف کرو کہ تمہارا پروردگار صلوات میں مشغول ہے۔ اس لمحہ اس آواز سے حیران ہو کر آپ نے جی میں کہا کہ الہی اس جگہ آواز میرے یار ہار ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ ابو بکر اس وقت زمین پر ہے اور میں اس وقت عرش اعظم پر ہوں، مگر ابو بکر کی آواز سے حضور کا خوف دور ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب آیا کہ اے میرے حبیب میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کی آواز ابو بکر کی آواز کی مانند ہے، اور یہ آواز اس کے فرشتے کی ہے جو کہ تم نے سنی، اور اس آواز کے سننے سے تمہاری وحشت جاتی رہی۔ اور بعد نے یوں بھی روایت کی ہے کہ جب حضور حجاب کبرائی تک پہنچے تو اس وقت آپ کو وحشت لاحق ہوئی، تو اس وقت آپ کو ایک قطرہ پانی کا جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا اور برف جیسا ٹھنڈا نظر آیا، اور اس قطرہ آب سے علم اول و آخر کا معلوم ہوا۔ تب آپ کے دل سے وحشت جاتی رہی، پھر 70,000 نور کے پروں سے پردوں سے آگے گزر کر کعبہ قوسین میں پہنچے اور وہاں پر احدیت کا ظہور پایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احدیت کا ظہور دیکھا تو آپ سر بسجود ہو گئے، اور پھر آواز آئی کہ اے دوست میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو اس وقت حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہر قسم کی قربانی خواہ مالی ہو یا جانی یا روحانی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوستو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا اور ارشاد ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی خدا تعالیٰ کا تم پر سلام رحمت برکتیں ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر اسی مقام میں تمام فرشتوں نے مل کر بآواز بلند کہا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر فرشتوں نے یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول اور بندے ہیں۔
दोस्तों इस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, जो कुछ मैंने और तूने और फरिश्तों ने कहा इसे कौदे में पढ़ा करो ताकि ये नमाज का हिस्सा बन जाए। इसलिए ये बात दोस्तों और मुसलमान भाइयों याद है को जब हम कौदे में बैठ के ये पढ़ते हैं, अस्सलाम अलैका अय्युहल नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु, अस्सलाम अलैका अय्युहल नबी व बरकातहू, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये तमाम ये कलमात हैं, ये उस वक़्त की यादगार हैं कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई थी और अल्लाह तबारक ताला के अर्श पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। ये उस वक़्त की एक ख़ास कलमात और निशानी है जिनको हम हर मुसलमान नमाज में पढ़ता है। यही हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज है। और दोस्तों और भाइयों, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ ला गए तो उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने आपकी उम्मत के लिए दिन में 50 नमाजें और साल में 6 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या इलाही कि मेरी उम्मत की उम्र भी बहुत थोड़ी है, पहली अंबिया की उम्र भी ज़्यादा होती थी, इसलिए वो रोज़े भी रख लेते थे, वो नमाज भी पढ़ लेते। मेरी उम्मत के लोगों की उम्र औसतन बहुत थोड़ी है, 70-60 साल इस किस्म की मेरी उम्मत के अफराद की उम्र है, तो इसलिए इसमें को तखफीफ फरमाइए। अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि ऐ मेरे महबूब, चलो 6 महीने के नहीं सही तो 3 महीने के रोज़े और 25 नमाजें दिन में तुम्हारी उम्मत में मैंने फ़र्ज़ की हैं। उस वक्त भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अल्लाह तबारक ताला के हुज़ूर मनाजात की और अर्ज़ की कि ऐ मेरे अल्लाह कि ये भी बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने दिन में 25 नमाजें पढ़ ले और साल में 3 महीने के रोज़े रहे। तब अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि चलो ऐ महबूब, मैंने आपकी उम्मत के लिए दिन में 5 नमाजें और 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह अल्लाह ताला के हुज़ूर इल्तिजा की थी, या इलाही मेरी उम्मत को दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ कर और तुम्हारे साल में 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किया। तो अल्लाह तबारक ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया और वो उम्मत मुस्तफ़ा पर दिन में 5 नमाजें और साल में 1 महीने के माह रमज़ान के रोज़े अल्लाह तबारक ताला ने फ़र्ज़ फरमा दिए। और अल्लाह तबारक ताला ने ये वादा फरमाया कि मेरे महबूब, तुम्हारी उम्मत में जो शख्स दिन में 5 नमाजें पढ़ेगा, मैं उसे 50 नमाजों के बराबर उसको मैं अजर सवाब दूंगा, और जो 1 महीने का रोज़ा रखेगा उसे मैं 6 महीने के रोज़ों के सवाब के बराबर से सवाब दूंगा। यही है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का